بسم اللہ۔ ایک سوال ہے کہ فلسطین کا مسئلہ کیوں نہیں حل ہو رہا ہے۔ یہ بہت ہی اہم سوال ہے اور موجودہ زمانے میں تقریباً ہر مسلمان فلسطین کے بارے میں پریشان ہے اور یہ سوچتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلے میں اپنے ناظرین و سامعین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج کل کی دنیا میں مسلمانوں کا صرف ایک مسئلہ نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کے بہت سارے مسائل ہیں۔ مثال کے طور پر مشرقی ترکستان کا مسئلہ جو چین میں ہے، یا اسی طرح سے قبرص کا مسئلہ، یا اسی طرح سے چچنیا کا مسئلہ، یا برما کا مسئلہ، اور اس طرح کے دیگر بہت سارے مسائل ہیں۔ ان میں فلسطین کا مسئلہ واقعی طور پر، حقیقی طور پر بہت ہی اہم مسئلہ ہے اور اس پر مسلمانوں کو توجہ دینی چاہیے۔ کیوں اہم ہے؟ کیونکہ وہاں پر مسجد اقصی واقع ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے خود مبارک یا بابرکت زمین قرار دیا ہے، اور وہیں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے، اور مسجد اقصی میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 500 نماز کے برابر ہے۔ تو چونکہ مسجد اقصی کی اور سرزمین شام کی بہت زیادہ اہمیت و فضیلت ہے، لہذا مسلمانوں کو اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے، اور مسلمان توجہ بھی دیتے ہیں، اور یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر مسلمان کے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ اس کا جواب کیا ہے۔ تو اس کے دو اہم وجوہات ہیں، بہت سارے اسباب ہیں، لیکن ہم اختصار کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلسطین کا مسئلہ یا دیگر مسائل مسلمانوں کے حل نہیں ہو رہے ہیں، تو اس کے دو بڑے بڑے وجوہات ہیں، دو بڑے بڑے اسباب ہیں۔ پہلا بڑا سبب یہ ہے کہ دور حاضر کے مسلمانوں میں بہت زیادہ دینی و سیاسی اختلاف، تفرقہ، لڑائی جھگڑا پایا جاتا ہے۔ آپ خود سوچئے کہ مسلمان ممالک 57 ملک کے اندر بٹے ہوئے ہیں، جبکہ اسلام ہرگز ایسا نہیں چاہتا ہے۔ اسلام میں ایک خلیفہ اور ایک ملک کا تصور ہے۔ اسی طرح سے دینی بنیادوں پر مسلمان بہت سارے فرقوں اور گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں، انہی کے درمیان آپس میں لڑائیاں اور جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے قرآن مجید کے اندر صاف طور سے منع کیا ہے اور اس کو ناکامیابی کا سبب قرار دیا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، سورہ انفال آیت نمبر 46، کہ اے مسلمانوں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرو، تنازع نہ کرو، تفرقہ نہ کرو۔ کیوں نہ کرو؟ اگر تم لڑائی جھگڑا کرو گے، تنازع کرو گے، تو تم ناکام ہو جاؤ گے۔ فتفشلوا، یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فشل کو یعنی ناکامی کو، نامرادی کو کس سے جوڑا ہے؟ آپسی اختلاف سے، آپسی تفرقہ سے جوڑا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارے پاس طاقت نہیں رہ جائے گی۔ تو معلوم ہوا کہ اگر ہم آپس میں لڑائی جھگڑا کریں گے تو ہم کمزور ہو جائیں گے اور ہمارے سارے مسائل جو ہوں گے وہ حل نہیں ہوں گے۔ تو ہم خود دیکھ رہے ہیں، ہر مسلمان ہی مشاہدہ کر رہا ہے کہ دور حاضر میں جس قدر دینی و سیاسی اختلاف مسلمانوں کے اندر پایا جاتا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں پایا گیا۔ دوسرا اہم سبب یا سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ دوسرا سب سے اہم و بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے شریعت کے حکم کی نافرمانی کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی۔ وہ کون سا حکم ہے جس کی مسلمان نافرمانی کر رہے ہیں؟ اللہ عز و جل کا فرمان ہے قرآن مجید کے اندر وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، یہ سورہ انفال آیت نمبر 60 ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، ان کے سربراہوں کو قیامت تک کے لیے حکم دیا ہے۔ کیا حکم دیا ہے؟ وَأَعِدُّوا لَهُم، تم اپنی طاقت بھر، اپنی مقدور کے مطابق طاقت اور تیار بندھے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلہ کے لیے تیار رکھو۔ کن کے مقابلے؟ کافروں کے، اپنے دشمنوں کے مقابلہ کے لیے اپنی استعداد کے مطابق، اپنی مقدور کے مطابق طاقت اور تیار بندھے رہنے والے گھوڑے تیار رکھو، تاکہ اس کے ذریعہ سے اللہ اور اپنے دشمنوں کو اور ان دیگر دشمنوں کو خوف زدہ کرو
जिन्हें तुम नहीं जानते हो मगर अल्लाह जानता है। इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि मुसलमानों, तुम्हारे ऊपर ये फ़र्ज़ है, ज़रूरी है कि तुम अपनी मक़दूर के मुताबिक ताकत की तैयारी करो। ताकत से क्या मुराद है? ताकत से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में घुड़सवारी और तीरंदाजी वगैरह थी, यानी जो उस ज़माने के हथियार थे। यानी मुसलमानों को हुक्म दिया गया कि हर ज़माना के एतबार से अपने हथियारों को तैयार रखो। अब आजकल का ज़माना बदल चुका है। आजकल के ज़माने में ताकत क्या है? आजकल के ज़माने में ताकत टैंक हैं, जंगी हवाई जहाज़ हैं, मिसाइल हैं, बम हैं, ये तमाम चीज़ें हैं। तो ज़माने के एतबार से मुसलमानों को तैयारी का हुक्म दिया गया था ताकि हमारे दुश्मन हमसे खौफ खाते रहें और हम उनके ऊपर गालिब रहें। लेकिन अगर हम जायज़ा लेते हैं तो क्या पाते हैं? आजकल के ज़माने में हम मुसलमान साइंस और टेक्नोलॉजी के ज़माने में दूसरी तमाम कौमों से बहुत ज़्यादा पीछे हैं, बल्कि हम उनका मुकाबला कर ही नहीं सकते हैं। आप खुद देख लीजिए, इंटरनेट है, मवासलात है, ये सब हमारे दुश्मनों के कब्ज़े में हैं। इसी तरह अक्सर 90% दिफाई जंगी जो साजो सामान है वह हम मुसलमान कहाँ से दरामद करते हैं? काफिर मुल्कों से दरामद करते हैं। उनकी हमारे यहाँ जो है मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, हम उसको बनाने की सलाहियत नहीं रखते हैं। तो हमारे पास आजकल के ज़माने में दिफाई व जंगी साजो सामान की बहुत ज़्यादा कमी है, बहुत ज़्यादा कमी। और हम इस सिलसिले में खुद कफ़ील नहीं हैं, बल्कि दूसरों के ऊपर मुनहसर हैं। तो इस तरह से हमने अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें जो हुक्म दिया था उसकी हमने मुखालफत की है। तो ये हमारी शिकस्त की एक बहुत बड़ी वजह है और इसी वजह से हमारे तमाम मसाइल हल नहीं हो रहे। बिरादरान इस्लाम, इसके बारे में अगर आप और तफसील से जानना चाहते हैं, आपको और भी मालूमात दरकार हैं, तो आप गूगल पे जाइए और वहाँ पर सर्च कीजिए मसले फ़लस्तीन के हल होने में हकीकी रुकावट। मसले फ़लस्तीन के हल होने में हकीकी रुकावट। मसले फ़लस्तीन और ग़ुलाम कूड़ा करकट मुसलमान। मसले फ़लस्तीन और ग़ुलाम कूड़ा करकट मुसलमान, या इसी तरह से मुसलमानों की तमाम मुश्किलात और परेशानियों का हल इत्तिफ़ाक़ व इत्तिहाद है। मुसलमानों की तमाम मुश्किलात और परेशानियों का हल इत्तिफ़ाक़ व इत्तिहाद है। आप हमारे वेबसाइट www.drmannan.com पर भी जा कर के इन तमाम मौज़ूआत को देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा, जो कि आज के ज़माने के एतबार से बहुत ही अहम सवाल है और आप मुतमईन हो गए होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि हम सबको शरीयत के मुताबिक चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।